فرمایا کہ اذ قال لابیہ یا ابتی، تو انہوں نے اپنے باپ سے یعنی عرفی باپ سے، جو چچا تھا آزر تھا جس کا نام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی ہوتے ہیں تو ان کی نسلوں میں بھی شرک نہیں ہوتا، وہ جس نسب سے نسل سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی شرک سے پاک ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہیں لیکن ابھی وہ اس کا موضوع نہیں ہے، پہلے بھی ہم اس بات پہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو آپ نے اپنے چچا سے کہا لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ آپ کیوں ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے کچھ کام آ سکتا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کا رد کیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پیش فرمائیں عرب کے کفار پر، مکہ والوں پر، کہ جو شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تم بت پرستی کر رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ کیا تھا؟ سن لو کہ آپ نے بتوں کی یا اللہ کے سوا دیگر لوگوں کی خدائی کا رد میں کیا دلیل دی کہ جو سنتا بھی نہیں ہے تو آدمی ایسی کی عبادت کرنے کا اس کو کیا فائدہ جو اس کی سنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آدمی جس کی سیوا کرتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، تو جب وہ جس کی سیوا کر رہا ہے، جس کی عبادت کر رہا ہے، وہ بت ہے جس کو نہ سن سکتا، تو اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو بیکار وہ عبادت کر رہا ہے۔ ولا یبصر، اور نہ ہی وہ دیکھ سکتا ہے، تو اب اس کے سامنے آدمی جھک رہا ہے، جھک کے ادائیں کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، ارے بھائی یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا، تو پھر کیا فائدہ اس کی عبادت کرنے کا؟ کیونکہ آدمی جس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ وہ سن بھی لے، وہ دیکھ بھی لے، اور تاکہ وہ پھر اس کو دیکھ کر اس پہ مہربانی کرے۔ تو تم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ وہ تمہارے کسی کام آ سکتے، کیونکہ تمہیں کوئی تکلیف ہو جائے تو بت تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ تو اس کے بت پہ اگر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو اس کو بھی نہیں اٹھا سکتے، اس کو بھی نہیں اڑا سکتے، تو پھر تمہیں اس کی عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ قرآن میں بیان ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی میں بھوکا ہوں، مجھ کو کھانا دو، میں بے لباس ہوں، مجھ کو لباس دو۔ جب بتوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے پتھر اٹھایا، بلکہ کلاڑا اٹھایا، اور اٹھا کر جو ہے کہا بت سے کہا تو اپنے آپ کو بچا لے، میں تجھے مار رہا ہوں۔ آپ نے توڑ دیا اس کو، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا۔ تو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو تمہیں کیا بچائے گا؟ بھئی بچائے گا تو وہ جس کو کچھ سن رہا ہو، جو دیکھ رہا ہو، جس کو کوئی علم ہو۔ تو یہ پتھر تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، تم اس سے افضل ہو، تم ان پتھروں کے خالق ہو، پتھر تمہارا خالق نہیں ہے، تم ان پتھروں کے مالک ہو، بازار سے جا کے خرید لو پتھر کو، تم مالک بن جاؤ گے، لیکن پتھر تو تمہیں نہیں خرید سکتا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں بت پرستی کا رد کیا، اور یہ تمام کے تمام کھلے کھلے دلائل جیسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ آدمی سمجھ سکتا ہے۔ بس انسان ان بتوں کی پوجا کر رہا ہے اپنے وہم کی وجہ سے کر رہا، اور کچھ نہیں ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو آپ نے مزید کہا یا ابتی، اے میرے باپ، انی قد جاءنی من العلم، کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے ما لم یأتک، جو تمہارے پاس نہیں آیا، یعنی مجھے وہ علم ملا اللہ کی طرف سے جو تمہیں نہیں ملا۔ فاتبعنی، تو اے میرا باپ تو میری پیروی کر لے، میرے چچا تو میری پیروی کر، میرے پیچھے چل، اہدیک صراطا سویا، تو میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو کھلے لفظوں میں کہا، اور بتا بھی دیا کہ میں ایسے ہی کوئی اپنی سوچ اور اٹکل پچو کے تحت یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ نے مجھ پہ وحی اتاری ہے، مجھے ایک خاص علم عطا فرمایا اپنے بندوں میں سے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا اپنے بندوں کو، تو اس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ بھی کر دیا، اور پھر مزید اس کو تنبیہ کی اپنے چچا کو، یا ابتی،
اے میرے باپ لا تعبد الشیطان، تو شیطان کا بندہ نہ بن۔ شیطان کا بندہ نہ بن سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب بندہ حق کی ہدایت جب اس کو بتائی جائے کہ بھئی یہ کام ہدایت کا، یہ کام بھلائی کا، یہ کام ایسا ایسا، پھر بھی اس کو نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے، شیطان کی عبادت میں لگا ہوا۔ اور ہم لوگوں کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ کتنی باتیں ہوتی ہیں جو علماء کی زبان سے سنتے ہیں، اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے سنتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نیک کام ہے اور اچھائی کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم برائی کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اس ٹائم میں ہم شیطان کی یا اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، نیک کام کی طرف نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔